السلام علیکم، میں ہوں امیر عباس۔ زمانہ قدیم سے ایک محاورہ مشہور ہے کہ عدالتیں بادشاہوں کو نہیں بناتی بلکہ بادشاہ عدالتیں بناتے ہیں۔ اس لیے عدالتیں اہم نہیں ہوتی بلکہ بادشاہ کی شخصیت اہم ہوتی ہے، اور وہ قانون ہی قانون ہوتا ہے جو بادشاہ کی ضرورت اور مرضی کے مطابق ہو۔ ویسے تو اب جدید دور ہے، سوائے چند ملکوں کے دنیا بھر سے بادشاہی نظام کا خاتمہ ہو چکا ہے، لیکن تیسری دنیا کے بہت سے ممالک اب بھی ایسے ہیں جہاں پارلیمانی نظام کے باوجود 16ویں صدی کے بادشاہی نظام کی جھلک نظر آتی ہے۔ گزشتہ روز اتوار کو قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ایوان میں پیش کیا، جو منظور ہو گیا، جبکہ یہی بل 16 جون کو سینٹ میں کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا تھا۔ قانون میں تبدیلی کے بعد مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور استحکام پاکستان پارٹی کے پیٹرن ان چیف جہانگیر ترین کی تاحیات نااہلی ختم ہونے کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے معاون خصوصی عرفان قادر نے دعویٰ کیا ہے کہ مذکورہ بل کی منظوری کے بعد میاں نواز شریف الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہو جائیں گے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مذکورہ قانون سازی محض فرد واحد یا ایک مخصوص طبقے کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی گئی؟ کیا معزز ایوانوں میں بیٹھے اراکین نے اس ملک کے عام شہریوں کے فائدے کے لیے قانون سازی میں کبھی اتنی پھرتی نہیں دکھائی؟ کیا الیکشن ایکٹ میں ترمیم محض نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم بنوانے کے لیے کی گئی؟ ڈاکٹر حافظ ولید ملک اس ملک کا ایک عام نوجوان ہے جس نے مختلف مضامین میں ٹاپ کرنے پر 29 گولڈ میڈل حاصل کیے، لیکن اس کے باوجود وہ نوکری سے محروم ہے۔ اس طرح کے متعدد پاکستانی ہیں۔ یہ نوجوان پاکستان کا اصل سرمایہ ہے، لیکن کیا کوئی قانون انہیں اچھی ملازمت کی ضمانت دیتا ہے؟ کیا ایسے نوجوانوں کا مستقبل محفوظ بنانے کے لیے بھی کوئی قانون سازی ہوگی؟ فروری 2017 میں قتل کے مقدمے میں سزائے موت پانے والے سید رسول کی لاہور ہائی کورٹ سے بریت کا فیصلہ آتا ہے، لیکن بری ہونے والے ملزم کا 2 سال قبل جیل میں ہی انتقال ہو چکا تھا۔ ایسی متعدد مثالیں موجود ہیں۔ کیا ان عام پاکستانیوں کے تحفظ اور جھوٹے مقدمات کے تدارک کے لیے ہماری پارلیمنٹ نے کبھی اتنی پھرتی دکھائی؟ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے قانونی ٹیم بھی تشکیل دے دی ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ قانونی ٹیم کی سربراہی کریں گے۔ یاد رہے کہ 28 جولائی 2017 کو سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے پاناما لیکس کیس کے فیصلے میں نواز شریف کو نااہل قرار دیتے ہوئے ان کے خاندان کے دیگر افراد کے خلاف نیب میں ریفرنس دائر کرنے کا حکم دیا تھا۔ پھر 14 اپریل 2018 کو سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی مدت کی تشریح کیس کا فیصلہ سنایا۔ اس فیصلے میں آئین کی اس شق کے ذریعے نااہل قرار دیے گئے اراکین پارلیمنٹ کی نااہلی کو تاحیات قرار دے دیا۔ بعد ازاں 6 جولائی 2018 کو نیب کی جانب سے دائر ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ سناتے ہوئے اسلام آباد کی احتساب عدالت نے نواز شریف کو 11 سال، ان کی صاحبزادی مریم نواز کو 8 سال، جبکہ داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کو 1 سال قید بامشقت کی سزا سنائی تھی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے نواز شریف پر 80 لاکھ پاؤنڈ اور مریم نواز پر 20 لاکھ پاؤنڈ جرمانہ بھی عائد کیا تھا۔ عدالت نے نواز شریف کی لندن میں ایون فیلڈ پراپرٹی بھی ضبط کرنے کا حکم دیا تھا۔ احتساب عدالت نے اپنے فیصلے میں نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو 10 سال کے لیے عوامی عہدے کے لیے نااہل بھی قرار دیا تھا۔ پھر 13 جولائی 2018 کو نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز لندن سے لاہور پہنچے تو نیب نے انہیں گرفتار کر لیا۔ 69 دن اڈیالہ جیل میں گزارنے کے بعد 19 ستمبر 2018 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف اور مریم نواز کی سزا معطل کر دی تھی۔ بعد ازاں نواز شریف کو 24 دسمبر 2018 کو احتساب عدالت کے فیصلے کے سبب العزیزیہ ریفرنس میں 7 سال قید، 4.25 ارب روپے جرمانہ، جائیدادیں ضبط اور نااہل قرار دیتے ہوئے گرفتار کر کے پہلے اڈیالہ پھر 1 دن وقفے کے بعد انہیں کوٹ لکھپت جیل منتقل کر دیا تھا۔ دوران قید نواز شریف کی طبیعت ناساز ہوئی تو لاہور ہائی کورٹ نے 4 ہفتوں کے لیے علاج کی غرض سے انہیں بیرون ملک جانے کی اجازت دی۔ یوں وہ 19 نومبر 2019 کو ایئر ایمبولینس کے ذریعے برطانیہ منتقل ہوئے۔ نومبر 2019 سے لے کر آج جون 2023 تک نواز شریف بیرون ملک ہیں اور پاکستان واپس نہیں آئے۔ اب ایک بار پھر ان کے پاکستان واپس آنے کی خبریں گرم ہیں۔ دوسری طرف آج ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف نے اہم پریس کانفرنس کی۔ ترجمان پاک فوج نے بتایا کہ 9 مئی کے واقعات کے تناظر میں 15 فوجی افسران بشمول 3 میجر جنرلز اور 7 بریگیڈیئرز کے خلاف سخت کارروائی کی جا چکی ہے اور 1 لیفٹیننٹ جنرل سمیت 3 افسران کو نوکری سے برخاست کیا گیا ہے۔ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب، سیاسی و دفاعی تجزیہ نگار ہیں۔ جنرل صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، آنریبل سینئر مرکزی رہنما جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ JUAF سے، آپ کا بھی سینیٹر صاحب بہت شکریہ۔
سب سے پہلے سینیٹر صاحب آپ کی اجازت سے جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے اس پہ میں جنرل صاحب کا کامنٹ لے لوں، پھر دوسرے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ جنرل صاحب 15 کے قریب سینئر ٹاپ براس ملٹری افسران کی خلاف کارروائی، جس میں 3 سٹار 2 سٹار 1 سٹار، کوئی ایسی مثال یا نظیر ملتی ہے ہمیں اس سے پہلے بھی؟ جی اتنے زیادہ تعداد میں تو جو کاروائی ڈسپلنری کی گئی ہے ایسی تو نہیں ملتی۔ ویسے تو 1971 کے بعد بھٹو صاحب نے ٹیلی ویژن کے اوپر ریڈیو پر آ کر کافی جنرلز کو ریٹائرمنٹ آرڈر سنا دیا تھا، لیکن فوج میں ایک خود احتسابی کا مضبوط نظام موجود ہے۔ میں خود بھی فوج میں ایڈجوائنٹ جنرل رہا ہوں، جو ڈسپلن کے میٹرز کے 3 سال میں انچارج تھا، تو اس وقت بھی میجر جنرلز کا بھی کاروائی ہوتی ہے ڈسپلن کی، بریگیڈیئرز کے خلاف بھی۔ تو فوج میں خود احتسابی کا نظام موجود ہے، اور ہر افسر کو جو اس میں ہے ان کو ضرور موقع دیا ہوگا اپنی صفائی پیش کرنے کا۔ اور نارملی یہ جو بورڈ ہوتا ہے 3 افسروں پر ہوتا ہے انکوائری کا، جو سنتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں، اور اگر اس نتیجے پہنچتے ہیں کہ ان سے کوئی غلطیاں ایسی ہوئی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھیں، فوج کے ڈسپلن کے خلاف ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کو پھر سزا کی ان کی سفارش کی جاتی ہے، جو کہ آرمی چیف کے اختیار میں ہوتا ہے پھر وہ اس سزا کو جو ہے کہ وہ اس کو لاگو کر دے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فوج نے اس کا مضبوط ایکشن لیا ہے۔ ان کے خیال سے کہ جو اگر کوئی فوج کے لیبس تھی یا جن جگہوں کی حفاظت کرنی چاہیے تھی ان کو مناسب کاروائی نہیں کی گئی، تو یہ کاروائی کی گئی۔ جو فوج میں انٹرنل احتساب کی وجہ سے ایسی کاروائیاں ہوتی رہتی، یہ ذرا بڑے اسکیل پر ہوئی اور کافی سینئر آفیسر انوالوڈ ہے اس میں۔ صحیح، تو ان کو پھر اپیل کا بھی کوئی حق حاصل ہوتا ہے جن کے خلاف کارروائی ہو، یا جو فوج کا ادارہ خود احتسابی کے نظام کے تحت فیصلہ کر دے وہی حتمی فیصلہ ہوتا ہے؟ دیکھیے ان کے خلاف اگر کوئی فوج نے ایڈمنسٹریٹو ایکشن لیا ہے کرنے کے بعد، تو بعض دفعہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ان آفیسرز کو آپشن دیا جاتا ہے کہ آپ جو ہم نے انکوائری کی ہے اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں، کہ آپ اس کو قبول کرتے ہیں اور آپ کو مطلب کہ ریٹائر کیا جاتا ہے یا آپ کو نوکری سے برخاست کیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ بعض دفعہ ان کو آپشن بھی دیا جاتا ہے کہ اگر آپ اسے قبول نہیں کرتے پھر آپ کا کورٹ مارشل ہوگا۔ تو پھر ظاہر ہے جب کورٹ مارشل فوج میں ہوتا ہے تو نارملی فوج کے میٹرز کو سول کورٹس میں ایسے چیزوں کو جس کو کسی کو چیلنج نہیں کیا جاتا، ایسی روایت چلی آ رہی ہے۔ حالانکہ جو ٹیررزم کے اے پی ایس کے سلسلے میں جو کیسز ملٹری کورٹس میں چلے تھے، ان کو اس وقت ایک اپیل کی اجازت ہائی کورٹ میں دی گئی تھی، اور اس میں آپ کو پتا ہے پشاور ہائی کورٹ نے کافی لوگوں کی سزائیں ریویو بھی کی تھی۔ بالکل، لیکن اس کیس میں جو ہے وہ میرے خیال سے تو ان کی سزا فائنلی ہے۔ رائٹ۔ چلیں اسی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو جو آج سپریم کورٹ میں تیسری اہم سماعت ہوئی فوجی عدالتوں سے متعلق، سینیٹر صاحب آج حکومت 2 سماعتیں سننے کے بعد، حصہ لینے کے بعد، آج حکومت اس اعتراض کے ساتھ سامنے آ گئی کہ جی ہمیں منصور علی شاہ صاحب پر اعتماد نہیں ہے، ان کو بینچ سے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ نہیں، یہ میرا خیال نہیں کہا۔ میں خود کورٹ میں موجود نہیں تھا، گو کہ میں سپریم کورٹ کی پریمزز میں موجود تھا، مگر میں اس کورٹ میں موجود نہیں تھا۔ مگر جہاں تک میری اطلاع ہے انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ والی بات کی، اعتماد والی بات نہیں کی کہ ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے۔ اس میں پہلے پوچھا یقیناً تھا انہوں نے، منصور علی شاہ صاحب نے، انہوں نے کہا تھا کہ میری رشتہ داری ہے ایک پٹیشنر کے ساتھ اور شاید نزدیکی رشتہ داری ہے، تو جواد خواجہ صاحب کے ساتھ۔ جی ہاں، تو وہ اس کے جواب میں اس نے اٹارنی جنرل صاحب نے کہا تھا نہیں ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہ تو انہوں نے شاید میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مروت میں اسی کو کہہ دیا ہو، مگر جب کلائنٹ کی انسٹرکشن آتی ہے، کلائنٹ ان کا جو ہے وہ ظاہر ہے وہ گورنمنٹ کے فرسٹ لا افسر ہیں، تو پھر ان کی جب انسٹرکشنز ہوگی تو پھر وہ بیچارے کہنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو بھلے وہ ان کا فرسٹ سٹیٹمنٹ کنٹراڈکٹ کر گیا دوسرے سٹیٹمنٹ کے ساتھ، مگر انہوں نے کہہ دیا، اور کہنے کے بعد انہوں نے بھی آپٹ کیا کہ اس کیس کو مزید نہ سنا جائے، تو اس وجہ سے بینچ ٹوٹا آج۔ بینچ تو خیر ٹوٹ گیا، بینچ دوسری بار اب ٹوٹا، پہلے ٹوٹا جب 2 ججز نکل گئے، پر اب یہ منصور علی شاہ صاحب پر وفاقی حکومت کی طرف سے اعتراض آ گیا۔ تو آج چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ آپ پہلے بھی آپ نے 4-3 کی بحث چھیڑ دی تھی، اب آپ پھر کیا اس بینچ کو متنازع بنانا چاہتے ہیں؟ کیا پھر آپ وہی ایشو کھڑا کرنا چاہتے ہیں کہ
جو عدالت کے اوپر جو بائسنس کے الزام پہلے لگائے گئے کہ ہم لائک مائنڈڈ بینچ بناتے ہیں؟ دیکھیے اس بات کو مانا جائے یا نہ مانا جائے، مگر ایک اس وقت تلخی موجود ہے، اس میں کسی کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ غلط ہے اور کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں درست ہے۔ دونوں کیمپ ایک دوسرے کو جو ہے وہ غلط اور درست جو ہے وہ کہتے اور کرتے رہے ہیں، مگر یہ ایک تلخی موجود ہے بینچ میں، اور اسپیشلی جو اب ججز رہ گئے ہیں ان ججز کے درمیان اور گورنمنٹ کے درمیان، اور ان کے اوپر اعتراضات بھی آتے رہے ہیں اور شاید اب بھی آئے گا۔ یہ مسئلہ موجود ہے اس وقت اور پہلے سے کافی عرصے سے موجود ہے۔ تو آپ کی حکومت بھی، آپ کی جماعت بھی حکومت کے اس موقف کے ساتھ کھڑی ہے کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہونا چاہیے ان سویلینز کا جو 9 مئی کے اندر کہیں نہ کہیں انوالو ہو رہے ہیں؟ اس میں دو باتیں ہیں، میرا اپنا ذاتی موقف کچھ اور ہے اور جماعت کا موقف جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس کو چیلنج کیا تھا جب ملٹری کورٹس بنی تھی، بلکہ اس سے پہلے بھی جب بنی تھی، ایک دفعہ میں خود پٹیشنر رہا ملٹری کورٹ کے خلاف، اور اس میں وہ الٹیمیٹلی ملٹری کورٹ جو ہے نا وہ پھر نہیں چلی تھی، جب ان کا دائرہ جو ہے نا وہ انہوں نے ایکسٹینڈ کیا تھا، پھر دوسری دفعہ جب کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر کے وہ کیا تو تب بھی میں اس میں موجود تھا اس کو کنٹیسٹ کرنے والا۔ تو میں اسی سٹینڈ پہ کھڑا ہوں، مگر جماعتی موقف بہرحال یہ نہیں ہے، یہاں پہ ہمارے موقف میں فرق ہے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سویلینز کا ٹرائل سویلین کورٹس میں ہونا چاہیے، چاہے سخت سے سخت سزا مل جائے، لیکن ملٹری کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کی ذاتی رائے ہے؟ دیکھیے جہاں تک واقعے کا تعلق ہے تو اس سے زیادہ زیادتی جو ہے وہ کسی ملک میں نہیں ہو سکتی کہ اپنی ہی فوج کے خلاف، اپنے ہی شہیدوں کے خلاف، اپنی ہی تنصیبات پہ اس طرح حملے کیے جائیں۔ اور یہ حملے جو ہے نا وہ اس کی ایک ریزن جو ہے نا جو میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں موجود ہے، اگر آپ پوچھیں گے میں بتا دوں گا، مگر میرا پھر بھی ماننا یہ ہے کہ اپنے سویلین کے خلاف سول سائٹ پہ ٹرائل ہونا چاہیے۔ اور میرا یہ بھی ماننا ہے، اس میں نے سینٹ میں بھی جو ہے نا اس دن اسپیچ کی تھی، بجٹ اسپیچ میں اس کو میں نے یہ کہا تھا کہ اگر اس کو رائٹ ٹریک پہ ڈال دیتے چیف جسٹس آف پاکستان پہلے دن سے تو شاید جو ہے نا یہ آج یہ نوبت نہ ہوتی۔ آج یہ دو ادارے آپ کو بظاہر، اللہ کرے کہ میری بات غلط ہو، بظاہر آپ کو متحارب نظر آتے ہیں یا آپس میں الگ الگ اینڈز پہ کھڑے نظر آتے ہیں، جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ملکوں میں یہ بہت برا ہوتا ہے کہ جب اس کے ادارے جو ہے نا وہ الگ الگ اس طرح سے سوچ کا واضح اظہار کر رہے ہیں، اگر ہوتی بھی ہے سوچ کہ کوئی اختلاف ہوتا بھی ہے تو وہ انسائڈ بیٹھ کے اس کو حل کر لیا جاتا ہے، مگر یہاں آپ کو الگ نظر آ رہا ہے۔ تو اگر اس کو ایسے ٹریک پہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ڈال دیتے، 9 اور 10 مئی کے یہ واقعات تھے، 14 دن میں تفتیش مکمل ہونی چاہیے تھی، 25 مئی کے بعد اس کا چلان سبمٹ ہوتا، اور اب تک جو ہے نا اس کو فاسٹ ٹریک پہ ڈال کے ابھی تک جو ہے جس نے کیا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ سب کو، جس نے کیا ہے ان کو سزا مل جاتی، اور جس نے نہیں کیا وہ اگر وہ ختم اس کو چھوڑ دیا جاتا تو شاید آج اس بات کی نوبت نہ آتی۔ رائٹ، ایک بریک شامل کرتے ہیں۔ بریک سے واپسی پہ نواز شریف صاحب کے لیے جو قانون سازی کی گئی ہے، اور حکومت کھل کے کہہ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے، اور وہ اسی جو ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی ہے اسی کے بینیفیشری نواز شریف اور جہانگیر ترین ہیں۔ ایک بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید۔ جنرل معین الدین حیدر صاحب اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب میرے ساتھ ہیں۔ جنرل صاحب، جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے اور اس کے بینیفیشری نواز شریف اور جہانگیر ترین ہے، جہانگیر ترین تو اس لیے ہو گیا کیونکہ نواز شریف بینیفیشری بن رہے تھے، ورنہ شاید صرف جہانگیر ترین کے لیے تو یہ ترمیم نہ کی جاتی۔ یہ پرسن اسپیسیفک جو لیجسلیشن ہے، یہ ٹھیک ہے جنرل صاحب؟ جی، اس کو بہت سے لوگ جو نون لیگ میں نہیں ہیں یا ان کے ہمدردان نہیں ہیں وہ تو اس کو ٹھیک سمجھیں گے، اور مطلب کہ جو نون لیگ کے ساتھ نہیں ہے وہ تو اس کو غلط سمجھیں ٹھیک نہیں سمجھیں گے، وہ سمجھیں گے کہ یہ ان کے بینیفٹ کے لیے کی گئی ہے۔ لیکن اس وقت بھی نون لیگ نے یہ بات اٹھائی تھی، اور یہ اس میں کوئی وزن بھی ہے کہ مین وجہ جو تھی کرپشن کی یا پاناما کی یا ایمن فیلڈ کی وہ تو کچھ پروو نہیں ہوا،
اور ایک اور مسئلے پر جس کی اپنے بیٹے سے انہوں نے تنخواہ نہیں لی، اس پہ ان بیسس پر ان کو ایک بہت لمبی نااہلی کی سزا دے دی گئی تھی. تو اس پر کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ سزا زیادہ اسٹرکٹ ہے کہ ان کو ارینا سے باہر نکال دیا سیاست کے دائرے سے. اور جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں بھی یہی خیال تھا کہ اتنی بڑی ان کی نہیں تھی کہ جتنی بڑی ان کو ساری عمر کے لیے نااہل کر دیا گیا. وہی بہرحال ایک امپورٹنٹ سیاست دان ہیں، ایک کامیاب بزنس مین بھی ہیں. تو ابھی یہ 62 میں جو ترمیم کی گئی اس کا مقصد یہی ہے کہ جب نااہلی کہی جائے گی تو اس کو 5 سال سزا اس کی جو ہے وہ نااہلی سمجھی جائے گی. جس طرح پہلے تھا کہ تاحیات یہ جو ہے اس کو عمر قید کی تاحیات سزا دی لکھی نہیں جاتی ہوئی ہے. تھی کہیں پہ بھی تو جل صاحب، وہ تو 14 سال عدالت ہو نے پھر اس کو بعد میں تشریح میں انٹرپریٹیشن ہو گئی. عدالت نے انٹرپریٹیشن میں کہا تھا کہ لکھی چکے نہیں ہے تو اس لیے یہ تاحیات ہوگی، ورنہ لکھا کہیں نہیں ہوا تھا کہ تاحیات ہوگی. جی ہاں، تو اس لیے اس لحاظ سے میرے خیال میں ایک موقع ان کو دے دیا گیا ہے دوبارہ سیاست میں حصہ لینے کا، الیکشن میں حصہ لینے کا. اور ریشنلائز ہو گئی ہے. جو پہلے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ اوور ڈوز ہو گئی ہے سزا کی، لیکن اس ایک کو اور ایڈریس سزا کر کی دیا تلوار گیا. ان پر لٹکی ہوئی ہے جنرل صاحب. 2 طرح کی سزائیں ہوئی تھیں نواز شریف صاحب کو. ایک سزا کا ذکر تو نون لیگ کرتی ہے لیکن دوسری سزا کا ذکر نہیں کرتی. ایک سزا ہوئی جو سپریم کورٹ سے ہوئی، جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جو ڈسکوالیفیکیشن ہوگی، تاحیات. ایک سزا نواز شریف صاحب کو کرمنل کیس میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے کی تھی، جس میں لاکھوں پاؤنڈ جرمانہ تھا اور 8-9 سال کے قریب سزا تھی، ریگرس امپریزنمنٹ، جس میں ان کے داماد اور ان کی بیٹی بھی شامل تھی. وہ سزا برقرار ہے جس میں ان کو کنوکشن ہوئی تھی. پتہ نہیں صاحب، ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ کوئی جو ہے نیب کے لاز کے اندر بھی بہت ساری امینڈمنٹس کی گئی ہیں، جی جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو جن پہ بہت بڑے بڑے کیسز تھے، ریفرنسز تھے، وہ نیب نے پھر واپس کر دیے کہ ابھی ہماری جوریسڈکشن میں نہیں رہے. اور وہاں سے کافی لوگوں کو بریت مل گئی ہے اور ریلیف مل گیا ہے. اب پتہ نہیں کہ اس کیس جو آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بھی کیس واپس ہو گیا یا کیا ہوا ہے. جی جی اس کے لیے بھی تیاری شروع ہو چکی ہے. کامران منتظر صاحب، سر ایک ہے لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ، وہ بہرحال نہیں لکھا ہوا تھا آئین میں، وہ سپریم کورٹ نے تشریح کی تھی ثاقب نثار صاحب کے زمانے میں، اور اس تشریح کو آج اب قانون کے ذریعے سے یا ایکٹ کے ذریعے سے تبدیل کر دیا گیا. لیکن جو نواز شریف صاحب کی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کی کنوکشن تھی، جس کی وجہ سے وہ کوٹ لکھپت جیل میں تھے اور پھر وہ جیل سے علاج کے لیے 4 ہفتے کے لیے باہر گئے تھے، وہ سزا تو برقرار ہے ابھی. میں پہلے آپ کی پہلی بات کا جواب دے دیتا ہوں، پھر دوسری بات کو رسپونڈ کر دیتا ہوں. ایسا ہے کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہوتا ہے، کوئی آدمی الیکشن میں حصہ لے سکے، ووٹ کاسٹ کر سکے، یہ اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، آرٹیکل 17. اس فنڈامنٹل رائٹ کو ایک ججمنٹ کے ذریعے جو ہے نواز شریف کے ختم کر دیا گیا تھا فار لائف ٹائم. وہ ووٹ تو ڈال سکتے تھے، یعنی پارٹلی وہ فنڈامنٹل رائٹ زندہ تھا اور پارٹلی وہ ختم ہو گیا تھا، مگر وہ ووٹ لے نہیں سکتے تھے. یہ بالکل عجیب و غریب صورتحال تھی. اسی طرح سے جس طرح سے 63 میں انہوں نے غلط انٹرپریٹ کیا ہے، اسی طرح سے یہاں اس ججمنٹ میں بھی پورے احترام کے ساتھ کہہ رہا ہوں انہوں نے غلط انٹرپریٹ کیا ہوا ہے. مگر اس کے باوجود جو ہے نا، وہ چونکہ 2 طرح سے لا ہوتے ہیں، ایک لا یہ ہے کہ لیجسلیٹ کر لیا جائے، پارلیمان جو ہے اس کو لیجسلیٹ کرتی ہے، دوسرا جج میڈ لا ہے. اب یہ جو جج میڈ لا ہے، باوجود اس کے کہ یہ انہوں نے الیکشنز ایکٹ جو ہے نا وہ امینڈ ہو گیا، مگر اس کے باوجود مشکلات جو ہے نا یہاں پہ بھی درپیش آئیں گی. اس میں شاید کورٹ کی ججمنٹ کو اتنی آسانی سے ایک سمپل عام قانون سازی کے ساتھ جو ہے وہ ڈائلیوٹ شاید نہیں کیا جا سکتا، میرا خیال ہے. باوجود اس کے کہ میری ہمدردی بھی ہے تمام تر ان کے ساتھ، مگر میرا اس میں ویو دوسرا ہے. تو یہ چیلنج ہو سکتی ہے، پھر چیلنج ہو سکتی ہے. اور جو میں بٹوین دی لائن کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شاید کوئی اور طرح کی امینڈمنٹ ریکوائرڈ تھی. میرے خیال کے مطابق وہ کہ ہم نے اس کو کیا، ہم اس کے ساتھ ووٹ دہندہ بھی ہیں، ووٹ دے بھی رہے ہیں. ممکن ہے کہ قانون کے وزیر مجھ سے بہتر سمجھتے ہوں، یا وہ دوست جنہوں نے اس کو وہ کیا ہے لیجسلیٹ کیا وہ مجھ سے بہتر سمجھتے ہوں، مگر میں اپنی رائے پہ اس میں قائم ہوں. ایک اور سوال، ضمنی سوال آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، سپریم کورٹ کے جس بینچ نے یہ تشریح کی تھی کہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہوگی سو اینڈ سو آرٹیکل کے نیچے،
کیا اس سے لارجر بینچ بنا کے سپریم کورٹ کو اس فیصلے کے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے جس میں کہا جائے کہ نہیں یہ جی ہاں، نہیں وہ ہو سکتا؟ کسی اور کے کیس میں اس کو کسی اور طرح سے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، سپریم کورٹ خود اس کو ڈائلیوٹ کر سکتی ہے. اچھا کسی اور فرض کریں اس سے بڑا بینچ کہہ دے کہ نہیں یہ لائف ٹائم سزا تو یہ ہم نے جو نا خود کہیں باہر سے امپورٹ کی ہوئی ہے، یہ تو قانون میں نہیں لکھا، دستور میں نہیں لکھا. ٹھیک ہے. تو کیونکہ انہوں نے دستور کی ریلیونٹ آرٹیکلز کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے یہ بات کی تھی، تو میں ابھی بھی مطلب باوجود اس کے کہ قانون سازی اس پوائنٹ پہ ہوئی ہے، اچھی قانون سازی اس کو سمجھتا ہوں، مگر اس میں شاید یہ ججمنٹ جو ہے نا وہ ڈائلیوٹ کرنے میں کوئی مشکل پیش آئے، ٹھیک ہے. ڈائلیوٹ ہونے میں کوئی مشکل پیش آئے. دوسری بات آپ نے کہی وہ جو ان کو سزا ہوئی تھی اور اس کے بعد ان کی اپیل فائل ہوئی تھی، اور اپیل جو ہے نا وہ ان کی ڈسمس، ان کی غیر حاضری، ان کی ایبسنس کی وجہ سے ڈسمس ہو گئی تھی. تو اس میں ایسا ہے کہ وہ جو ڈسمسل ہے اس میں رائٹ آف ریسلیکشن دیا ہوا ہے، یعنی وہ اپیل جو ہے وہ کسی بھی وقت جو ہے ایک اپلیکیشن کے ساتھ فائل کرنے کے ساتھ اگر وہ آ جاتے ہیں تو اس کو زندہ کیا جا سکتا ہے ایکسپلیشن کے ساتھ. اگر وہ آ جائیں تو اگر آپ کے پاس آرڈر ہے، کیونکہ میں نے وہ آرڈر دیکھا ہے اس لیے مجھے پتا ہے اس کا، تو وہ رائٹ آف ریسوریکشن ہے، اس کو آرڈر کو دیکھ لیجئے گا، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ابھی اس میں گنجائش باقی ہے، اس میں سرنڈر کر کے یا اس میں آ کے کوئی بیل ویل لے کے جس طرح سے بھی اس کو اپیل کو زندہ کیا جا سکتا ہے، اور اپیل اس کو وہ پھر اس کا میرٹ پہ فیصلہ جو بھی ہو وہ بالکل ہو ٹھیک ہے. سکتا ہے. سر پر جیسے ہی نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، چونکہ وہ جیل سے گئے تھے، کنوکٹڈ تھے، تو وہ آتے ساتھ سب سے پہلے جیل جائیں گے یا حفاظتی ضمانت لے کر آئیں گے اور ان کو جیل بھی نہیں جانا پڑے گا؟ اب ہوگا کیا یہ تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن قانون یا بھی پھر تو کچھ اللہ کے کہتا بعد ہوگا. جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے ان کو پتہ ہے. مگر ہو کیا سکتا ہے، میں ممکنات پہ بات کر رہا ہوں. دو باتیں ہو سکتی ہیں، دو باتوں میں ایک بات تو آپ نے کی جیل والی بات، دوسری ممکنات میں یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے ہمارے بہت سارے لوگ ہیں ان کے وارنٹ ایشو ہوتے ہیں، ان کے بھی پرپیچول وارنٹ ایشو ہوئے ہوں گے پرسن ٹو کنوکشن جو ان کو ہوئی تھی، تو وہ آ جائیں اور اس میں اپلیکیشن دیں اور وہ پروٹیکشن کے لیے اپلائی کریں کہ جی وہ آنا چاہ رہے ہیں اور وہ سرنڈر کرنا چاہ رہے ہیں اس کورٹ میں. تو چونکہ یہ اگر وہ اسلام آباد میں سرنڈر کرتے ہیں، اپیل ان کی اسلام آباد میں تھی، تو وہ ہائی کورٹ کہہ سکتی ہے کہ جی ان کو ہائی کورٹ تک آنے تک ویسے تو انتظار نہ وہ کیا جو آپ ممکنات کی بات کر رہے ہیں کامران بھائی، ویسے تو اگر یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک کنوکٹڈ شخص ملک سے باہر چلا جائے علاج کے لیے، 4 ہفتے کے لیے جائے اور 3.5 سال واپس نہ آئے، تو ممکن تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے سر. دیکھیے بھجوانے والوں سے بھی پوچھیے، اور اگر آپ نے کوئی ٹھیک ہے. طرز کیا ہے تو بہت بھجوانے بہت والوں شکریہ، سے بہت بہت پوچھیے، اور شکریہ اس جی. وقت سینیٹر عمران خان کامران صاحب مرتضیٰ وزیر صاحب اور جنرل معین الدین حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپسی پہ بات کریں گے کچھ اور خبروں پر. بریک کے بعد خوش آمدید. اس وقت ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف اہم ترین کیس زیر سماعت ہے. 9 مئی کے بعد گرفتار شدہ 102 افراد فوج کی تحویل میں ہیں. اہم بات یہ ہے کہ اس کیس کا مختصر فیصلہ کل 27 جون تک متوقع ہے. آج سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف دائر درخواستوں پر تیسری سماعت ہوئی. آج کی تیسری سماعت کے موقع پر ایک بار پھر عدالتی بینچ ٹوٹ گیا، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ 7 رکنی بینچ سے علیحدہ ہو گئے. عام شہریوں کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف سابق چیف جسٹس جواد اس خواجہ، اعتزاز احسن چیئرمین پی ٹی آئی اور ایک شہری کرامت علی سمیت دیگر نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا تھا. سپریم کورٹ نے ان درخواستوں پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا، جس میں چیف جسٹس کے علاوہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی شامل تھے. اس کیس کی جب پہلی سماعت شروع ہوئی تو سماعت شروع ہوتے ہی اس میں ڈرامائی موڑ اس وقت آیا جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود اس کیس سے الگ ہو گئے، جس کے بعد چیف جسٹس نے 7 رکنی نیا بینچ تشکیل دیا. اس بینچ نے کیس کی دوسری سماعت شروع کی تو جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ میں ایک درخواست گزار جواد اس خواجہ کا رشتہ دار ہوں، کسی کو میری موجودگی پر اعتراض ہے تو میں بینچ سے اٹھ سکتا ہوں.
اس پر درخواست گزار اعتزاز احسن اور اٹارنی جنرل منصور آوان نے کہا کہ آپ کی بینچ میں موجودگی پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آج جب سماعت شروع ہوئی جو کہ تیسری سماعت تھی تو کایا ہی پلٹ گئی۔ سماعت کا آغاز ہوا تو اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان روسٹرم پر آئے اور وفاقی حکومت کی جانب سے جسٹس منصور علی شاہ پر اعتراض اٹھا دیا۔ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ گزشتہ سماعت پر جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا تھا کہ مجھ پر اعتراض تو نہیں، میں نے کہا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ پر اعتراض نہیں ہے، لیکن اب مجھے ہدایت ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ بینچ کا حصہ نہ ہوں۔ اس پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کچھ برہم نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی مرضی سے بینچ نہیں بنایا جائے گا، کس بنیاد پر وفاقی حکومت جسٹس منصور علی شاہ پر اعتراض اٹھا رہی ہے۔ اس پر اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ مفادات کے ٹکراؤ کی وجہ سے اعتراض اٹھایا گیا ہے۔ پھر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ جس جج پر اعتراض اٹھایا جا رہا ہے ان کی اہلیت پر کسی کو شک نہیں ہے، حکومت نے پہلے بھی اس قسم کے اعتراضات اٹھائے ہیں، الیکشن کیس میں 90 دنوں پر تو کسی نے اعتراض نہیں کیا، بس بینچ پر اعتراض کر دیا گیا۔ سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ ایک درویش صفت انسان ہے، کیا جسٹس منصور جسٹس جواد ایس خواجہ کو فائدہ دیں گے؟ کیا حکومت پھر بینچ کو متنازع کرنا چاہتی ہے؟ الیکشن کے حکم پر عمل درآمد نہ کرنے پر عدالت نے سخت ایکشن سے پہلے ہی گریز کیا۔ سپریم کورٹ چھڑی کا استعمال نہیں کر رہی، لیکن دیگر لوگ کس حیثیت میں چھڑی کا استعمال کر رہے ہیں؟ چیف جسٹس نے برہمی سے اٹارنی جنرل کو کہا کہ آپ ایک اعلیٰ درجے کے وکیل ہیں، آپ پر عدالت کو اعتماد ہے، یہ ججز پر اعتراض کرنے کے تسلسل کی ایک کڑی دکھائی دیتی ہے۔ پہلے حکومت نے بینچ کے تناسب کا معاملہ اٹھائے رکھا، بنیادی حقوق کے معاملے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پارلیمنٹ میں ہمیں لائک مائنڈڈ ججز کہہ کر پکارا جاتا رہا۔ حکومت کرنا کیا چاہتی ہے؟ ہم نے انتخابات کیس میں توہین عدالت کی کارروائی سے گریز کیا۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم سے پوچھیں کہ کسی رشتہ داری کی بنیاد پر اعتراض کیوں اٹھایا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ بہت حساس ہیں۔ جسٹس منصور وہ انسان نہیں کہ ان کی رشتہ داری ان کے فیصلے پر اثر انداز ہو سکے۔ سپریم کورٹ کو داغدار نہ کریں، تضحیک مت کریں، حکومت کیا پیغام دینا چاہتی ہے؟ بعد ازاں جسٹس منصور علی شاہ نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں مزید اس بینچ کا حصہ نہیں رہ سکتا۔ سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ میرے رشتہ دار ہیں۔ یوں یہ عدالتی بینچ 9 کے بعد 7 رکنی اور پھر 6 رکنی رہ گیا۔ وقفے کے بعد چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ نے کیس کی سماعت شروع کی۔ اب جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس عائشہ بینچ کا حصہ ہیں۔ اس بینچ نے آج سماعت شروع کی۔ وقفے کے بعد تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ توقع کرتے ہیں جب تک سپریم کورٹ میں مقدمہ زیر سماعت ہے، فوجی عدالتیں ٹرائل شروع نہیں کریں گی۔ کیس کی اگلی سماعت کل ہوگی اور چیف جسٹس کی پہلی سماعت میں دیے گئے ریمارکس کے مطابق ممکن ہے کہ کل ہی اس اہم کیس کا مختصر فیصلہ بھی سنا دیا جائے۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل، دیکھتے رہیے گا تبدیلی۔